بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا واقعہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بھلائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگیں اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبرگیری اور خورد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردی کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردی میں پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں بیٹے کی تمنا موجزن تھی اور انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی مگر خدا کی شان بے نیازی کے باوجود اب تک ان کو کوئی فرزند نہیں ملا۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محراب میں یہ کرامت دیکھی تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا مانگی اور ان کی دعا مقبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کو ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام خداوند عالم نے یحییٰ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ والے اور اللہ والیاں جس جگہ عبادت کریں وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی عز و جل کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں مقبول ہوئی۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس میں بار بار یہ دعا مانگ چکے تھے مگر ان کی مراد پوری نہیں ہوئی تھی۔ مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے ان کی قوم نے طعن اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی ایذائیں پہنچائیں مگر انہوں نے صبر کیا اور بڑے بڑے درجات سے سرفراز ہوئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبادی سے کچھ دور ایک کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے تنہائی میں بیٹھ گئیں۔ اسی درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ بغیر باپ کے کنواری مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم سے پیدا ہوئے، اس لیے حضرت مریم بڑی فکر مند اور بے حد اداس تھیں اور بدگوئی طعنہ زنی کے خوف سے بستی میں نہیں آ رہی تھیں اور ایک ایسی سنسان زمین میں کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام اتر پڑے اور اپنی ایڑی زمین پر مار کر ایک نہر جاری کر دی اور اچانک کھجور کا سوکھا درخت ہرا بھرا ہو گیا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر یوں کلام فرمایا جن آیات کا ترجمہ یہ ہے، تو اسے اس کے تلے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی اور تو کھا پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچی تھیں اور بیت المقدس کی محراب میں عبادت کرتی تھیں تو بغیر کسی محنت کے وہاں بلا موسم پھل ملا کرتے تھے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پکی ہوئی کھجوریں تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور ملیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کھجور کی جڑیں ہلاؤ تب تم کو کھجوریں ملیں گی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی جب تک صاحب اولاد نہیں ہوتا اس کو بلا محنت کے بھی روزی مل جایا کرتی ہے
اور وہ کہیں نہ کہیں کھا پی لیا کرتا ہے، مگر جب آدمی صاحب اولاد ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ محنت کر کے روزی حاصل کرے۔ دیکھو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک صاحب اولاد نہیں تھیں تو بلا کسی محنت کے ان کے محراب عبادت میں پھلوں کی روزی ملا کرتی تھی، مگر ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اب یہ حکم ہوا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ اور محنت کرو، اس کے بعد ہی تمہیں کھجوریں ملیں گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔